کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے نہ سمجھنے والا۔ دل ٹوٹا ہوتا ہے، راستے بند ہوتے ہیں، امیدیں ختم سی لگتی ہیں۔ تب انسان صرف ایک طرف مڑتا ہے، اللہ کی طرف، اور وہیں سے سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آسمان تک پہنچتی ہے، چاہے زبان سے نہ بھی نکلے، اگر دل سے نکلی ہو تو عرش ہل جاتا ہے۔ جب انسان روتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو زمین پر کچھ نہیں ہوتا، لیکن آسمان پر فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تم کسی سے مدد مانگتے ہو تو وہ سوچتا ہے کہ دے یا نہ دے، لیکن جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تو وہ انتظار کرتا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے۔ اللہ کہتا ہے، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ کبھی تمہیں لگے کہ دعا قبول نہیں ہوئی تو سمجھ جانا کہ اللہ نے اسے سن تو لیا، بس وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، اور تمہیں بھی بہتر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دعا ہمیشہ اثر کرتی ہے، یا تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا کسی مصیبت کو روک دیتی ہے، یا قیامت کے دن تمہارے لیے انعام بن کر سامنے آئے گی۔ دعا بند دروازے کھول دیتی ہے، ناممکن کو ممکن بناتی ہے، اور وہ دل بھی سکون پاتا ہے جو ٹوٹ کر بکھر چکا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں بچا تب بھی تمہارے پاس دعا ہے، اور جس کے پاس دعا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا ہے، جب تم خاموشی میں رو رہے ہوتے ہو تو وہ کون ہے جو تمہارے دل کے اندر کی آواز سن رہا ہوتا ہے؟ جب تم کسی سے کچھ نہیں کہتے مگر آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں تو وہ کون ہے جو تمہارا درد محسوس کرتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ تمہارے قریب ہے، تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ۔ وہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، کب تم صبر کے آخری مقام پر پہنچے ہو اور کب تمہیں تھام لینا ہے تاکہ تم ٹوٹ نہ جاؤ۔ دعا صرف مانگنا نہیں، یہ اللہ سے بات کرنا ہے، یہ اپنے دل کو اس کے سامنے کھول دینا ہے، یہ کہنا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں لیکن تجھ سے امید نہیں ٹوٹی۔ جب تم سجدے میں گر کر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں اپنی دعا چھپا لیتے ہو تو یقین کرو وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ عرش کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ یا تو وہی دیتا ہے جو تم مانگتے ہو، یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعا فوراً قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم ابھی اس نعمت کے قابل نہیں، اس لیے وہ تمہیں تیار کرتا ہے صبر سے، آزمائش سے اور ایمان سے۔ جو شخص دعا میں روتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں، کیونکہ دعا بند دروازے بھی کھول دیتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں، بس ہمیں مانگنا آنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے اور شکر ادا کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔
जब तुम रात के अंधेरों में सबके सो जाने के बाद अल्लाह से बात करते हो तो समझो तुम दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हो, क्योंकि तुम खालिक़े कायनात से बराहे रास्त बात कर रहे हो। अल्लाह कभी खामोश नहीं रहता, वो दिल में जवाब देता है, रास्तों में निशान छोड़ता है और जिंदगी में सुकून उतारता है। अल्लाह का जवाब। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह बोलता नहीं, लेकिन जिनके दिल जिंदा होते हैं वो जानते हैं कि अल्लाह बोलता है, बहुत नरमी से, बहुत करीब से। अल्लाह जवाब देता है, कभी खामोशी में, कभी दिल के सुकून में, कभी किसी आयत में, कभी किसी वाक़या में और कभी किसी इंसान के ज़रिए। तुम जब दुआ करते हो अल्लाह तुम्हारी बात सुनता है, लेकिन साथ ही तुम्हारे दिल में कोई नरमी, कोई इत्मीनान, कोई रोशनी भी उतारता है। यही उसका जवाब होता है। कभी तुम दिल में सोचते हो, या अल्लाह मैं क्या करूं, और कुछ देर बाद अचानक तुम्हारे दिल में रास्ता आ जाता है, फैसला आसान लगने लगता है। ये भी अल्लाह का ही जवाब है। अल्लाह लफ्ज़ों से नहीं, एहसास से बात करता है। वो तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे सब्र में, तुम्हारे ख्वाबों में बोलता है। और जब तुम कहती हो या अल्लाह तू मेरे साथ है ना, तो यकीन करो वो तुम्हारे दिल के अंदर से कहता है, हमेशा मेरे बंदे मैं तेरे साथ हूँ। अल्लाह के जवाब सुनने के लिए कान नहीं, यकीन वाला दिल चाहिए। जब यकीन पुख्ता हो जाए तो फिर खामोशी में भी बातें सुनाई देने लगती हैं। अल्लाह कभी तख़ीर नहीं करता, वो सिर्फ वो वक्त चुनता है जब तुम वाकई सुनने के काबिल हो जाओ। उसका हर जवाब तुम्हें सुकून देता है, ख्वाह वो हाँ हो या अभी नहीं। जब तुम दुआ के बाद बेवजह पुरसुकून हो जाओ, जब तुम्हें किसी चीज़ का इशारा मिले, जब तुम्हारा दिल खुद ब खुद किसी सिमत माइल हो जाए, तो समझ जाना ये तुम्हारी दुआ का जवाब है। अल्लाह बोलता है, बस दुनिया के शोर से निकलकर दिल के अंदर सुनना सीख लो। वो तुम्हें संभालता भी है, समझाता भी है और वही रास्ता दिखाता है जो तुम्हें मंजिलों तक पहुंचा दे।